مثال دی، انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالہدی والعلم کمثل غیث او کما قال علیہ السلام. میری مثال اور میرے ساتھ اللہ نے جو علم و ہدایت بھیجی، علم بھیجا، قرآن ہدایت بھیجی، اس کی مثال موسلادھار پانی کی ہے. پہاڑوں پر بھی گرتا ہے، سمندروں میں گرتا ہے، زمینوں میں گرتا ہے، کہیں زعفران اگاتا ہے، کہیں سمندروں میں موتی مونگے، اور کہاں کہاں کے پالی کہ جب کہ حضور نے مثال دی کہ میرے والے علم کی مثال اس موسلادھار پانی کی طرح، تاجروں میں، کاشتکاروں میں، غریبوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، عوام میں، جوان میں، جو نبی والے پانی کو پیے گا، جو نبی والے علم کو لے گا. تیسرا نمبر اس لیے ہے علم و ذکر جو سیکھے گا اور عمل کرے گا کہ وہاں زعفران، وہاں کیا اور یہاں کہ یہاں ایمان، یہاں تقوی، یہاں توکل، یہاں اللہ کی محبوبیت، اللہ کے یہاں کی مقبولیت، اور یہاں بڑی بڑی جنتوں کے سودے. کہ جس طرح پیاس لگتی ہے، آدمی پیاس میں پانی پیتا ہے. حضور نے اپنے پورے علم کی اور جو قرآن آپ کے ساتھ آیا اور جس کے لیے آپ نے بڑی بڑی بات پیشن کو یہ فرمائی کہ اگر اس قرآن کو تم نے تھام لیا، زندگی میں اس کو جگہ دے دی، جس کو حلال کا ہے حلال، جس کو حرام کا ہے حرام، تو پھر تو ہی تو ہو. کوئی تمہیں خرید نہیں سکتا، کوئی تمہیں بیچ نہیں سکتا. تمہارے جذبات، تمہارے خیالات، تمہاری نیتیں، تمہاری پاک دامانی، تمہاری کسی صفت کا کوئی سودا نہیں کر سکتا. لن تضلوا ابدا، حضور نے فرمایا. خدا کرے ہم اس کو سمجھیں کہ جب اسی لیے یہی پانی مدینے والوں کے پاس پینے کو پانی تھا، نہ کھانے کو کھجور. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے. حضور ہیرا میں عبادت کیا کرتے تھے. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے. آپ کے نسخے نے مدینے کی بھوک، مدینے کی پیاس، مدینے کی جو کچھ خراج ساری کہ اب اس کو یثرب مت کہو، یہ مدینہ طیبہ ہے، اس کی مٹی، اس کی ہوائیں، اور اس میں کیا کیا انوارات کی بارشیں ہیں. کہ اب تک مدینہ منورہ کی کھجوریں دنیا کتنا کھا چکے ہوں گے. جن کے پاس کھانے کو کھجور کا دانہ نہیں تھا، حضور کے پاس کھجوریں تھی. ایک صحابی کہ انہوں نے رکھ لی کیونکہ رکھ لیا کہ نہیں گھر والوں کے لیے وہاں بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر حضور نے اور دے دی. جن کے پاس کھجور نہیں، اب ان کی کھجوریں. یہ ہے اتباع سنت. نبی کی چال چلو، نبی کے کہے کو مانو، نبی کے کہے کو اپناؤ، اس سے زندگی بنتی ہے. صرف زندگی گزارنی نہیں ہے، زندگی بنانی ہے. اور زندگی بنے گی تقوی سے، زندگی بنے گی ایمان سے، زندگی بنے گی نمازوں سے، زندگی بنے گی قرآنی زندگی سے، زندگی بنے گی شرم و حیا سے، زندگی بنے گی پاک دامانی سے. کہ وہ بنی ہوئی زندگی کا نمونہ محمد الرسول اللہ، جس زندگی پر 24 گھنٹے خدا کا پیار، خدا کی طرف سے رحمتیں، کہ وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے نبی تمہارے نمونہ. زندگی ہم نے دی ہے تمہیں، اب تمہیں اختیار ہے. اس کو ضائع کر دو، برباد کر دو، معمولی بلکہ گناہوں پر خرچ کر دو، اس کا بھی اختیار ہے. چوری، ڈکیتی، غیبتیں، جھوٹ،
रियाकारी, रिश्वतें, सूद, झूठ, इस पर भी जिंदगी रही। ईमान, तकवा, तवक्कुल, सबर, तहम्मुल, अल्लाह को राजी करना, तन्हाई के आंसू, ये जिंदगी है। ये बात ये कि जिस तरह हुजूर का इल्म पानी की तरह उगाता है सब जगह, ये इल्म से भरी हुई जिंदगी, ये कुरान को अपनाई हुई जिंदगी, घरेलू जिंदगी, कारोबारी जिंदगी, समाजी जिंदगी, इंफरादी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, वो सारा कुरान ने दिया है कि जब तुम उसको थाम लोगे और जिंदगियों में जगह दोगे। इसीलिए कहते हैं ये जो हमारे मजमे होते हैं और ये जो बयानात होते हैं, ये खाली तकरीर नहीं, सबसे पहले अल्लाह पाक कहने वाले को अमल की तौफीक दे। और सारा मजमा नीयत के हमें अमल करना है, हमें इस दावत को अपनाना है। इसके लिए खेती वाले की तरह दिलों की दुनिया से सारा गैर जितना है जल समेत फेंकना है। इल्लल्लाह का बीज, अल्लाह ही सब कुछ, अल्लाह ही से सब कुछ, इसका बीज दिल की जमीन में बोना है। फिर नबी वाले इल्म के पानी से इसको पानी देना है। ये ईमान बढ़ेगा, ये ईमान तरक्की करेगा, ये ईमान कमाल की तरफ चलेगा। और जब ईमान आएगा तो ये ईमान राहें दिखाएगा। मन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बह, जो अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पर ईमान बनाता है उसके दिल को रास्ते दिखते। ये हलाल है, ये हराम है, ये बोलना नहीं चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो इसके दिल को आंखें खुलती। इसलिए कुरान ने कहा ला तअमल अब्सार, ला तअमल अब्सार वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फी सुदूर। आंखों का अंधापन अंधापन नहीं है, जब सीनों के अंदर के दिल अंधे हो जाते हैं। जैसे किसी की दो आंखें न हो तो दीवार से टकराता है, घरे में गिरता है, कीचड़ में, और किसी गाड़ी से टकराता है, इसमें क्या आंखें ही नहीं है। ये कि जब अंधे हो जाते हैं तो खुदा को पहचानते हैं, ना आखिरत को समझते हैं, न खुदा की नबी का क्या आपका मर्तबा, आपकी सुन्नतों का एहसास और उसको सीखना, आपका वाला इल्म कि जब दिल अंधे हो जाते हैं तो अल्लाह से, रसूल से, आखिरत से, अज़ाब से, सवाब, अल्लाह मेरी आपकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। खुदा हमारे दिलों को रोशन कर दे, ईमान से, आमाल से, अखलाक से, हुजूर वाले इल्म से, कुरान के इल्म से, कि यही हमारा तीसरा नंबर है, इसको सीखना सिखाना। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला को लगी थी कि आज के पुजारी क्या बने, कहाँ से कहाँ पहुँचे, कुर्बानियों पर ये हुआ। शेर बुरूज में जिस शहजादे का वाक़या है, बादशाह था, उसका एक बेटा था। बादशाह कह रहा था कि मेरे बाद तो गद्दी पर यही आएगा और पता नहीं क्या करेगा, तो मेरे बाद मेरे वाला जो कुफ्र शिर्क का मजहब है, मैं तो उसको जादू सिखाने के लिए उसको भेजा। लेकिन ये कि जब किसी की किस्मत जागती है, जब अल्लाह किसी का नसीबा जगाते हैं, रोजाना दरबार से जा रहा है और सब समझते हैं कि ये जा रहा उस काहिन के पास और जादूगर के पास। अल्लाह ने किस्मत में इसकी मदद की। रास्ते में एक मौलवी साहब मिल गए और मौलवी साहब ने इसको कलमा सिखाया। और कलमे की ताकत, ईमान की ताकत, ईमान का नूर, ईमान पर अल्लाह का फैसला, वो जितना जितना सुन। एक दिन राज खुल गया। आया दरबार में एक आदमी को आंखों की तकलीफ थी। अब वो बादशाह का आदमी, कोई इलाज में, किसी इलाज में कमी नहीं, लेकिन कोई इलाज कारगर नहीं। ये आया मदरसे के मौलवी साहब के पास से पढ़ के, इसने कुछ पढ़ के दम किया, उसके आते और सारे दरबार में अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। बादशाह तक खबर पहुंची, ये तो हो, मैं तो इसको जादूगर बनाने भेजता था, ये तो पता नहीं क्या मौलवी बन के आया। डूबो दो इसको, गिरा दो।
سفر کراؤ اور اوپر چوٹی سے پھینکو، مر جائے آپ ختم ہو جائے۔ بادشاہ کا کہنا تھا لے گئے، اوپر سے گرایا، لیکن فرشتوں نے ایسا لیا جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے، جیتا جاگتا، ارے مرا نہیں، کہ مرتا تو وہ ہے جس کو وہ مارتا ہے۔ اس کو سمندری سفر کراؤ۔ جیسے لوگ جاتے ہیں نا پکنک کرنے، جب گہرا پانی آئے تو وہاں ڈال دو، وہ بھی کیا، وہاں سے بھی جیتا جاگتا ہے۔ ارے تم مرا نہیں، تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں جو کہوں وہ کر لو۔ کیا پھانسی لٹکاؤ، مجھے پھانسی پر لٹکاؤ، اور کچھ نہیں، نہ توپ نہ گولا نہ یہ وہ، صرف اتنا کہہ کر بسم رب حاضر غلام کہہ کے تیر چلا دو، میری لاش نیچے آ جائے گی۔ وہ تو سب یہی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح، بادشاہ بھی یہی چاہ رہا تھا، پبلک بھی یہی چاہ رہی تھی کہ کسی طرح یہ مرے اور صاف کٹے۔ لٹکایا، یہ چلایا، بسم رب حاضر، جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس کے نام کی طاقت دیکھو، وہ کتنا طاقتور ہے، وہ کیسی قدرت والا ہے، وہ کیسا ہے، اس کے نام۔ جب تیر چلایا لاش نیچے آ گئی، لیکن پورا ملک اور پوری قوم جتنی تھی وہ سب وہاں جمع تھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ سب نے ایک زبان، آمنا برب ھذا غلام، آمنا برب، آج کے بعد ہم بھی اس اللہ کو مانیں گے جس کے نام کی طاقت۔ اس لیے جو ہمارا ذکر ہے نا وہ یوں نہیں ہے۔ خدا کرے ہم 6 نمبروں کو اس کام کو سمجھیں اور اس کے لیے محنت کر کے اپنے اندر میں اس کو اتاریں۔ اور سب سے پہلا کہنے والا، ایک کی قربانی پر پوری قوم، لیکن اللہ حفاظت فرماوے، اللہ حفاظت فرماوے۔ جب زندگیاں وہی بات آوارہ گردی میں، من مانیوں میں، جی کی چاہتوں میں جب لگتی ہے تو پھر، اس لیے میں نے کہا تھا ایک ہے زندگی کا گزارنا اور ایک ہے زندگی کا بنانا۔ جب آوارہ گردی میں، من مانی میں، جی کی چاہتوں میں، دنیا کے نقشوں میں، تو پھر وہ سامری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص آدمی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے دعوت کے تقاضے پر، اور اس نے یہاں جادو کیا اور بچڑا بنایا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، خدا تو یہ تھا۔ اس کی وجہ سے وہ خود مرتد ہوا اور پوری قوم بنی اسرائیل کے ہزاروں ہزار برباد ہو گئے۔ جب زندگیوں کا وقت برباد اور آوارہ گردیوں میں اور اپنی منمانیوں میں اور اپنی جی کی چاہتوں میں لگتا ہے تو ایک کے ہاتھوں لاکھوں برباد ہوتے ہیں۔ اور جب اپنے اسی لیے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونے میں دی۔ جب حضور کے نمونے پر، اتباع سنت پر، شریعت سنت کے مطابق لگے گی تو ایک ایک فرد ملکوں کی اور قوموں کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے قربانیاں ہے۔ یہ خالی باتوں سے نہ میرے میں آتی ہے نہ آپ میں۔ خدا ہمیں تمہیں اس کے لیے قبول فرماوے۔ اس لیے اب کس کی کتنی باقی ہے اس موقع مجمع میں کسی کو پتہ نہیں، میری خود کو کہ یہ بول رہا ہوں یہ بھی بات پوری ہو گیا اس سے پہلے۔ اس لیے فیصلے کرو زندگیوں کے، فیصلے کرو زندگیوں کے۔ آج کے بعد جتنے سانس ہیں، آج کے بعد جتنے گھنٹے گھڑیاں دن رات ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر گھر ہر گھر ہر فرد بچے تک پہنچ جائے اور خدا ہمیں استعمال کر لے۔ اور مرتے مرتے جیسے حضرت یعقوب و ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو جمع کیا تھا، بیٹو ہم تو ہمارے بعد کیا کرو گے؟ نعبد الہ و الہ ابراہیم صاحب، ہم آپ کے بعد وہی جس کے آپ عبادت کرتے، یوں کہ اپنے گھروں کی اپنا گھروں کا ماحول، اپنے بچوں کو توحید خالص، اللہ ہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع،
تعلیم، اس کو سیکھنا سکھانا اور اس کے عاقبت سے زندگی بنانا، اور اس سب کے نتیجے میں آخرت میں ہنستے کھیلتے سکرات لوگ رو رہے ہیں اور یہ فرشتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ قبر بھینچنے والی دنیا کے یہاں دفن ہو گئے اور فرشتے سلا رہے، نم کر جیسے دلہا دلہن سوتے ہیں ایسے سو جاتے ہیں۔ اور پھر حشر کے میدان میں اور پھر جھوک نہ جھوک وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنہوں نے یہ صفت پیدا کی ہوگی۔ میں نے کہا تھا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا کہ زندگی کے صفات سے آراستہ کرنی، خالی اتنا نہیں کہ سیب کافی ہے اور انگور ایسے ہے، اس میں کیڑے نہ ہوں۔ یہ زندگیاں حسد سے، کپٹ سے، کینے سے، کسی کی تحقیر سے، لوگوں کو ستانے سے، اس سے پاک ہو کر اللہ کے تقوی کے ساتھ بن رہی ہو تو یہ جھوک نہ جھوک وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، یہاں تک کہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے فرشتے طبتم فادخلوها سلام من ربکم، تمہارے پر سلام ہے تمہارے رب کا، آ جاؤ جنت میں جس کے لیے تم نے کیا۔ اللہ ہمیں تمہیں وہ یاد رکھنا کہ دی ہوئی دنیا سے اللہ نے آخرت بنانے والا بنا دے، اور اس کی یہ محنت ہے، اس محنت کی یہ شکل ہے۔ اللہ ہمیں ان ساری غلط فہمیوں سے نکال کر ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی رحمت للعالمین کے، بندگی کے لیے ہیں، نبی کی چال کرنے اور نبی کے اتباع کے لیے، اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے عالم کے چار سمتوں میں ہواؤں کی لہروں میں اس کی دعوت دینے کے لیے اور چلنے کے لیے تیار۔ اب بتاؤ ہمت کر کے زندگیوں کے فیصلے کون کرتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے مجمع سے مجھے یہی امید ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ ماشاء اللہ جی، فرماؤ ہمت کر کے۔ محمد حسن، اللہ ہمیں اور پوری امت کے ایک فرد کو اللہ قبول فرمائے۔